بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس السلام علیکم. انفارمیشن سیکیورٹی میں آج کا ٹاپک ہے اے سیمیٹرک کرپٹوگرافی یا پھر اس کو پبلک کی کرپٹوگرافی بھی کہا جاتا ہے. جو سیمیٹرک کرپٹوگرافی تھی اس کو ہم سیکرٹ کی کرپٹوگرافی یا سیکرٹ کی انکرپشن کہتے تھے، اور اس میں سیمیٹرک کرپٹوگرافی میں ایک کی یوز ہوتی تھی، جبکہ یہاں پہ اس میٹرک میں دو کیز یوز ہوتی ہیں اور اس کو پبلک کی کرپٹوگرافی یا انکرپشن کہا جاتا ہے. پبلک کی انکرپشن سٹرکچر. پبلک کی انکرپشن فرسٹ پبلکلی پروپوزڈ بائی ڈف اینڈ ہیلمن ان 1976 از دا فرسٹ ٹرولی ریولیوشنری ایڈوانس ان انکرپشن ان لٹرلی تھاؤزنڈز آف ایئرس. تو سیمیٹرک کے بعد خاص طور پہ یہ انکرپشن میں کافی زیادہ بیٹرمنٹ آئی. یہ کافی سیکیور ٹیکنیک تھی. پبلک کی الگوریدمز آر بیسڈ آن میتھمیٹیکل فنکشنز. تو اس میں ہمارے پاس کوئی نہ کوئی میتھمیٹیکل فنکشن ورک کر رہا ہوتا ہے. الگوریدم میں کوئی یہ میتھمیٹیکل فنکشن ہوگا رادر دین آن سمپل آپریشنز آن بٹ پیٹرنز such as are used in symmetric encryption algorithm. تو یہ symmetric encryption کے برعکس یہاں پہ ایک میتھمیٹیکل فنکشن یوز ہوتا تھا. More important, public key cryptography is asymmetric involving the use of two separate keys. تو یہ اس کا میجر ڈفرینس ہے. یہاں پہ دو کیز استعمال ہوتی ہیں، وہاں پہ صرف ایک کی تھی، اور اگر وہ کی خدا نہ خواستہ کہیں پہ وہ کسی پرسن کے ہاتھ لگ گئی تو ہماری جو کمیونیکیشن ہے موجودہ یا پرانی وہ یو کین سے کہ وہ ایکسپوز ہو گئی. ان کنٹراسٹ ٹو سیمیٹرک انکرپشن وچ یوز اونلی ون کی. بفور پروسیڈنگ وی شوڈ فرسٹ مینشن سیورل کامن مسکنسیپشنز کنسرننگ پبلک کی انکرپشن. کچھ مسکنسیپشنز ہیں لوگوں کے ذہن میں، گو کہ یہ زیادہ اسٹرینتھ فل انکرپشن ہے، لیکن اٹ ڈزنٹ مین کہ ہمارے جو سیمیٹرک کرپٹوگرافی ہے وہ بالکل ہی اس کو اس نے ڈسکارڈ کر دیا. ایسی بات نہیں ہے. مثال کے طور پہ جس طرح سے ہماری کئی ایک ٹیکنالوجی میں کئی ایک ٹیکنالوجیز آئی ہیں جنہوں نے پرانی ٹیکنالوجی کو obsolete کر دیا ہے. یہ سی ڈی روم، ڈی وی ڈی روم، خاص طور پہ فلاپی ڈسک. وہ اب فلاپی ڈسک تو شاید آپ میں سے کسی نے دیکھی نہ ہو جو ابھی ٹین ایجر ہیں، تو لیکن سی ڈی ڈی وی ڈی تو آپ نے دیکھا ہوگا. سی ڈی روم، ڈی وی ڈی روم وہ بھی آج کل بہت کم یوز ہو رہا ہے. تو یہاں پر ایسی بات نہیں ہے. ون از دا پبلک کی انکرپشن از مور سیکیور فرام کرپٹ انالیسز دین سیمیٹرک انکرپشن. کرپٹ انالیسز میں کیا ہوتا تھا، یا تو الگوریدم کی جو ویکنیس تھی، ولنریبلٹی تھی، اس کو ایکسپلائٹ کیا جاتا تھا، یا پھر سیکرٹ کی کو ایکسپلائٹ کیا جاتا تھا. تو یہاں پر چونکہ ہمارا جو الگوریدم ہے وہ سمپل انف ہے ہی نہیں، وہ میتھمیٹیکل فنکشن ہے، تو ایک کرپٹ انالیسز کے اگینسٹ زیادہ سیکیور ہے. In fact, the security of any encryption scheme depends on the length of the key and the computational work involved in breaking a cipher. تو ان دو چیزوں کے اوپر ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے. تو یہ دونوں یہاں پہ ایسیمیٹرک کرپٹوگرافی میں یہ مور سیکیور ہیں، زیادہ سیکیورٹی پرووائڈ کرتی ہیں. There is a misconception. There is nothing in principle about either symmetric or public key encryption that makes one superior to another فرام دا پوائنٹ آف ویو آف رزسٹنگ کرپٹ انالیسز. تو اس حوالے سے کوئی بھی ایک دوسرے سے سپیریئر نہیں ہے. اس کا اپنا اسکوپ ہے، اس کا اپنا اسکوپ ہے. سیمیٹرک کرپٹوگرافی اور ایسیمیٹرک دونوں کا اپنا اپنا رول ہے. تو دونوں میں سے کوئی سپیریئر نہیں ہے کرپٹ انالیسز کے اگینسٹ. A second misconception is that public key encryption is a general purpose technique that has made symmetric encryption obsolete. ایسا بھی نہیں ہوا کہ وہ بالکل obsolete ہو گئی ہو، اس کا یوزیج ابھی بھی ہو رہا ہے. Finally, there is a feeling that key distribution is trivial when using public key encryption. جو آپ نے کی ڈسٹریبیوٹ کرنی ہے، پبلک اور پرائیویٹ کی، جو آپ کی دو کیز یہاں پہ یوز ہوتی ہیں، وہ ٹریویل ہے. وہ کہتا ہے ٹاسک ٹف ہے compared to the rather cumbersome handshaking involved with the key distribution center for symmetric encryption. تو کہہ رہا ہے یہ cumbersome process ہے، یہ پرابلمیٹک ہے، اس میں پرابلمز زیادہ ہیں، کمپلیکس ہے. ایسی کوئی بات نہیں. فار پبلک کی ڈسٹریبیوشن سم فارم آف پروٹوکول از نیڈیڈ
often involving a central agent and the procedures involved just like symmetric encryption. یہ تقریباً اسی لیول کا پروسیس ہے, اس سے زیادہ کمپلیکس نہیں ہے. anyhow a public key encryption scheme has 6 ingredients. تو 6 اس کے انگریڈینٹس ہیں. پہلا ہے پلین ٹیکسٹ, تو یہ سیمیٹرک کی میں بھی سیمیٹرک کرپٹوگرافی میں بھی تھا. دس از دا ریڈیبل میسج اور ڈیٹا دیٹ از فیڈ انٹو دا الگوریدم ایز ان پٹ. انکرپشن الگوریدم ہے, دا انکرپشن الگوریدم پرفارمز ویریس ٹرانسفارمیشنز آن دا پلین ٹیکسٹ. اب یہ جو انکرپشن الگوریدم ہے یہ سیمیٹرک الگوریدم میں بھی پایا جاتا ہے اور ایسیمیٹرک میں بھی, لیکن یہاں پر ایسیمیٹرک میں یہ میتھمیٹیکل فنکشن ہے. Third one, public and private key. This is a pair of keys that have been selected so that if one is used for encryption, the other is used for decryption. یا تو پبلک کی کو انکرپشن کے لیے یوز کر لیں اور پرائیویٹ کی کو ڈیکرپشن کے لیے, یا پھر پرائیویٹ کی کو انکرپشن کے لیے اور پبلک کی کو ڈیکرپشن کے لیے. The exact transformations performed by the encryption algorithm depend on the public and private key that is provided as input. تو جو اس کی ٹرانسفارمیشن ہے وہ اس کے پیئر کے اوپر ڈیپینڈ کر رہی ہے. اگر پبلک کی کو یوز کرتے ہوئے انکرپشن کی گئی تو ڈیکرپشن صرف وہی کرے گا جس کے پاس پرائیویٹ کی ہوگی, ٹھیک ہے. اور اگر پرائیویٹ کی کو یوز کرتے ہوئے انکرپشن کی گئی تو ہر ایک کے لیے ڈفرینٹ پبلک کی ہوگی جو اس کو یوز کرتے ہوئے ڈیکرپٹ کرے گا, ٹھیک ہے جی. تو اس کو ہم ڈیٹیل میں آگے دیکھتے ہیں. یہ 3 اور 4 اس کے کمپوننٹ تھے. 5th ون از سائفر ٹیکسٹ, جو کہ ہم ٹیکسٹ کو ٹرانسفارم کرتے ہیں. چینجڈ ٹیکسٹ جو ہے جو انریڈیبل ٹیکسٹ ہے. دس از دا اسکریمبلڈ میسج produced as output. It depends on the plain text and the key. For a given message, 2 different keys will produce 2 different ciphertext. Decryption algorithm. This algorithm accepts the ciphertext and the matching key and produce the original plain text. تو یہ ہمارے پاس 6 کمپوننٹس ہیں پبلک کی انکرپشن کے, جیسے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں. فرسٹ کمپوننٹ از پلین ٹیکسٹ, پھر یہ ہے پبلک کی, پھر یہ الگوریدم, پھر یہ پرائیویٹ کی, ٹھیک ہے جی. پھر یہ ڈیکرپشن الگوریدم, اور اینڈ دا 6th ون از سائفر ٹیکسٹ, ٹھیک ہے جی. تو یہ 6 اس کے کمپوننٹس ہیں. As the name suggests, the public key of the pair is made public for others to use. تو اس کا چونکہ جیسے نام ہے پبلک کی, اس کو سارے لوگ اس کو مطلب جانتے ہیں, ہر ایک کے پاس ہوتی ہے. While the private key is known only to its owner. یہ سیکرٹ ہوتی ہے پرائیویٹ کی. A general purpose public key cryptographic algorithm relies on one key for encryption and a different but related key for decryption. تو پبلک کی کوئی اور ہوگی, پرائیویٹ کی ڈفرینٹ ہوگی, بٹ دیٹ مسٹ ہیو اے ریلیشن, اس کا کوئی آپس کا پیئر ہوگا. مثال کے طور پہ ایک پرسن ہے کوئی بھی اے, اس نے کسی پبلک کی کو یوز کرتے ہوئے ڈیٹا کو انکرپٹ کیا. اب یہ ڈیٹا جا رہا ہے بی کے پاس بھی, سی کے پاس بھی, ڈی کے پاس بھی. اب اس پبلک کی کے اگینسٹ بی کے پاس پرائیویٹ کی کوئی اور ہوگی, اس کا نام P1 ہوگا, پرائیویٹ 1, ٹھیک ہے. سی کے پاس پرائیویٹ کی 2 ہوگی, ڈی کے پاس پرائیویٹ کی 3 ہوگی. It is the scenario. The essential steps are the following. Each user generates a pair of keys to be used for the encryption and decryption of messages. سب سے پہلے ایک pair of keys جنریٹ کی جائیں گی. Each user places one of the 2 keys, public key in a public register or other accessible file. The companion key or the other key is kept private. Each user maintains a collection of public key obtained from others. تو ہر یوزر کے پاس پبلک کی موجود ہوگی اور ہر پبلک کی کے اگینسٹ ایک پرائیویٹ کی بھی ہوگی اس کی کمپینین. جیسے اس ڈائیگرام میں آپ دیکھ سکتے ہیں
یہ پریویس والی سیم ڈائیگرام ہے. If Bob wishes to send a private message to Alice, Bob encrypts the message using Alice public key. ٹھیک ہے جی, یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس یہ باب ہے, باب کے پاس باب نے ایلس کے لیے کوئی میسج انکرپٹ کرنا ہے, یہ ایلس کی پبلک کی کو یوز کرے گا اور میسج کو انکرپٹ کرے گا اور یہ سائفر ٹیکسٹ میں کنورٹ ہو جائے گا. اب یہ جو سائفر ٹیکسٹ ہے یہ سینڈر کے پاس جا کے ڈیکرپٹ ہوگا بائی یوزنگ ایلس پرائیویٹ کی, رائٹ. Now the next scenario, if Bob wishes to send a private message to Alice, Bob encrypts the message using Alice public key. When Alice receives the message, she decrypts it using her private key. No other recipient can decrypt the message because only Alice knows private key. اسی کو چونکہ اپنی پرائیویٹ کی کا پتہ ہے تو وہ انکرپٹڈ میسج کسی کے بھی ہاتھ لگ جائے ڈیکرپٹ نہیں کر سکتا, چونکہ جو پرائیویٹ کی ہے وہ صرف ایک پرسن کے پاس. With this approach, all participants have access to public keys and private keys are generated locally by each participant and therefore need never be distributed. تو مثال کے طور پہ اس ڈائیگرام کو دیکھیں, یہ باب کا کمپیوٹر ہے نا, ٹھیک ہے جی. باب کے پاس یہ جوائے کی بھی پبلک کی پڑی ہوئی ہے, مائی کی پبلک کی بھی ہے, ایلس کی پبلک کی بھی ہے, ٹیڈ کی پبلک کی بھی پڑی ہوئی ہے, لیکن اس کی پرائیویٹ کی کسی کے پاس نہیں ہے. ایلس کی پرائیویٹ کی ایلس کے پاس ہے, جوائے کی پرائیویٹ کی جوائے کے پاس ہے. سو دیٹ دس کمیونیکیشن uses two keys and ensure the security. With this approach, all participants یہ ہو گیا, as long as the user protects his or her private key, incoming communication is secure. At any time, a user can change the private key and publish the companion public key to replace the old public key. کسی بھی وقت کیا ہوتا ہے کہ جو یوزر ہے وہ پرائیویٹ کی کو چینج کر سکتا ہے, ٹھیک ہے جی, اینڈ پبلش دا کمپینین پبلک کی ٹو ریپلیس دا اولڈ پبلک کی. اس نے اپنی پرائیویٹ کی چینج کی اور اس کا جو پیئر تھا پبلک کی کا, پرائیویٹ تو چونکہ اسی کے پاس رہے گی, اس کا جو پیئر تھا پبلک کی کا وہ سب کو کمیونیکیٹ کر دے گا, آئی ہیو چینجڈ مائی پبلک کی. اب اف یو وانٹ ٹو سینڈ میسج ناؤ یو شوڈ یوز دس پبلک کی, ٹھیک ہے. فالوئنگ فگر illustrates another mode of operation of public key cryptography. اب یہ اندر موڈ کون سا ہے؟ پہلا موڈ تھا کہ جو انکرپشن ہے وہ پبلک کی کے ذریعے ہوتی ہے, ڈیکرپشن پرائیویٹ کی کے ذریعے سے. یہاں پر دیکھیں, یہاں پر انکرپشن پرائیویٹ کی سے ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اب جو ہمارے پاس مطلب باب کے پاس سب کی پبلک کیز تو تھیں, ٹھیک ہے. اب اگر باب میسج سینڈ کرنا چاہتا ہے تو باب اپنی پرائیویٹ کی سے میسج سینڈ کرے گا, پبلک سے نہیں, ٹھیک ہے. انکرپشن ہوگی اور یہ سائفر ٹیکسٹ ٹرانسفر ہوگا اور اس کے بعد یہ بابز پبلک کی کے ساتھ. اب جو باب کی پبلک کی ہے جس کے پاس میسج جائے گا اس کے پاس باب کی پبلک کی ہوگی تو وہ اس میسج کو ریڈ کر لے گا. جس کے پاس میسج گیا ہی نہیں ہے, جس کے پاس میسج گیا ہی نہیں ہے اس کے پاس اگر باب کی پبلک کی ہے بھی تو کیا ہوگا؟ تو یہ دو موڈ ہیں. In this scheme, a user encrypts data using his or her own private key. Anyone who knows the corresponding public key will then be able to decrypt the message. ٹھیک ہے جی, یہ دوسرا سینیریو ہے. Note that the scheme of figure A is directed towards providing confidentiality, جس میں ڈیٹا انکرپٹ پبلک کی سے ہوگا, ڈیکرپٹ پرائیویٹ کی سے. یہ کانفیڈینشیلٹی ہے کہ پبلک کی تو سب کے پاس ہے کسی ایک پرسن کی, لیکن پرائیویٹ کی اسی کے پاس ہے جس کے پاس ڈیٹا جانا ہے. بات سمجھ آئی؟ تو یہ پرائیویٹ کی چونکہ کانفیڈینشیل ہے تو ڈیٹا بھی کانفیڈینشیلٹی اس میں وہ مطلب اچیو ہوتی ہے. اونلی دا انٹینڈیڈ ریسیپینٹ, جیسے باب نے ایلس کی پبلک کی سے ڈیٹا انکرپٹ کیا تھا اور ایلس کے پاس پرائیویٹ کی تھی,
only the intended recipient should be able to decrypt the ciphertext because only the intended recipient is in possession of the required private key. جو required private key ہے وہ صرف intended recipient کے قبضے میں ہے, اس کے پاس ہے صرف. تو جو ہمارا اے والا سینیریو ہے, ٹھیک ہے جی, دس ون, اس میں اس سینیریو میں جو ہے وہ پرائیویسی انشور ہوتی ہے. یہ دیکھیں یہ کانفیڈینشیلٹی اچیو ہو رہی ہے, ٹھیک ہے جی. ڈیٹا انکرپٹ ہوا چلا گیا, چاہے سب کے پاس چلا جائے, ایلس کے پاس گیا, ٹیڈ کے پاس بھی چلا گیا, ٹھیک ہے جی. اور یہ جو انکرپٹڈ ڈیٹا ہے یہ جناب جوائے کے پاس بھی چلا گیا, لیکن جوائے کے پاس پرائیویٹ کی تو نہیں ہے نا ایلس کی, ٹیڈ کے پاس ایلس کی پرائیویٹ کی تو نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو یہ کانفیڈینشیلٹی. ناؤ whether in fact confidentiality is provided depends on a number of factors including the security of algorithm. تو اس میں پرائیویٹ کی کے علاوہ الگوریدم کی سیکیورٹی بھی ایک فیکٹر ہے کانفیڈینشیلٹی کے لیے. whether the private key is kept secure, وہ چاہے سیکیور ہو بھی تب بھی الگوریدم کی سیکیورٹی ضروری ہے. and the security of any protocol of which the انکرپشن فنکشن از اے پارٹ, تو وہ جو ہمارا پروٹوکول ہے اس کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. دا اسکیم آف فگر بی از ڈائریکٹڈ ٹوورڈ پرووائڈنگ اتھینٹیکیشن اینڈ اور ڈیٹا انٹیگریٹی. If a user is able to successfully recover the plain text from Bob's ciphertext using Bob's public key, this indicates that only Bob could have encrypted the plain text, thus providing authentication. ٹھیک ہے جی. تو سینیریو بی میں آپ کو وہ جناب ڈیٹا انٹیگریٹی انشور کر رہا ہوتا ہے. جیسے اس ڈائیگرام میں دیکھیں جو باب ہے وہ اپنی پرائیویٹ کی کو یوز کرتے ہوئے وہ ڈیٹا کو انکرپٹ کر رہا ہے, ٹھیک ہے. تو اب یہ ڈیٹا صرف شورٹی یہاں پہ یہ کرنی ہے کہ جو ارریلیونٹ بندہ ہے اس کے پاس جائے نا, ٹھیک ہے. ریلیونٹ بندے کے پاس جائے گا, اس کے پاس پبلک کی ہوگی تو وہ صرف اس کو اتھینٹیکیٹ کرے گا, پبلک کی کو یوز کرے گا اور ڈیٹا ڈیکرپٹ کر لے گا. تو سینیریو اے میں جو ہے وہ کانفیڈینشیلٹی اور سینیریو بی میں انٹیگریٹی اتھینٹیکیشن اچیو ہو رہی ہوتی ہے. فردر نو ون بٹ باب وڈ بی ایبل ٹو ماڈیفائی دا پلین ٹیکسٹ بیکاز اونلی باب کوڈ انکرپٹ دا پلین ٹیکسٹ ود بابز پرائیویٹ کی. چونکہ یہ باب نے انکرپٹ کیا ہے, اس کو کوئی چینج نہیں کر سکتا, یہ پرائیویٹ کی تھی. اہم بات یہ چونکہ پرائیویٹ کی تھی, پرائیویٹ کی کسی کے پاس ہے ہی نہیں. وہ میسیج کوئی بھی بندہ جس کے پاس میسیج باب کا جائے گا وہ پڑھ تو لے گا, میسیج پڑھ تو سکتا ہے لیکن اس کو چینج نہیں کر سکتا. وائی؟ بیکاز چینج کرنے کے لیے اسے پرائیویٹ کی چاہیے اور پرائیویٹ کی صرف باب کے پاس ہے, ٹھیک ہے. تو دیکھنا یہ ہوگا کہ ہمیں کسی بھی اسپیسیفک ٹائم پہ انٹیگریٹی اچیو کرنی ہے یا ہمیں کانفیڈینشیلٹی. ہم اسی حساب سے اپنا جو اسکیم ہے وہ چینج کر لیں گے. موڈ اے کانفیڈینشیلٹی کو انشور کرے گا اور موڈ بی جو ہے سینیریو بی جو ہے وہ انٹیگریٹی کو, ڈیٹا انٹیگریٹی کو. Once again the actual provision of authentication اور data integrity depends on a variety of factors. تو یہ اس میں بھی کچھ فیکٹرز انوالو ہیں جیسے ادھر پرائیویسی میں انوالو تھے.